الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قال لفلان علي ألف من ثمن هذا العبد أو من ثمن هذا المتاع فقوله علي ألف نص في لزوم الألف إلا أن الاحتمال أن احتمال التفصيل باق فبقوله من ثمن هذا العبد أو من ثمن هذا المتاع بين المراد به مراد نہیں متکلم نے کہ بين المراد به فيترجح المفسر على النص نہ مفسرو نہیں مفسرو مفسر على کیونکہ اگلا مفسر ہے وضاحت پہلے دی ہوئی ہے گل عمل اس تے بھی وہ مفسر ہے فيترجح المفسر على النص حتى لا يلزمه حتى لا يلزمه المال إلا عند قبض العبد اول صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ توجہ جی مسئلہ چل رہا ہے کہ مفسر وہ ہوتا ہے ظاہر ہوتی ہے مراد مفسر کی لفظ سے لیکن متکلم کی طرف سے بیان کے ساتھ متکلم کی طرف سے بیان کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ وہ بیان آ جاتا ہے کہ خاص ہے تو تعویل کا احتمال کوئی نہیں، عام ہے تو تخصیص کا کوئی نہیں، ختم ہو گئی۔ اب اس پر ایک مثال دی قرآن شریف سے، سمجھ آئی؟ پھر شریعت یعنی حکام شریعہ کی مثال دی ایک دی ہے۔ اب دوسری مثال دی توجہ، مولوی انس کہتا ہے لِكَاشِفٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ هَذَا الْعَبْدِ چک دیو من ثمن هَذَا الْمَتَاعِ متاع میں نہیں سامان، شخص نے اقرار کیتا دوسرے بندے کے لیے، ایک بندے دے کول غلام ہے، انہیں لوکاں دے سامنے اقرار کیتا جی کہ میں اس بندے دا 1000 روپیہ دینا ہے، اس غلام دی قیمت جڑا اندے کول ہے، جیڑا یا اندے کول کوئی سامان پیا ہے، اس نے اقرار کیتا جی کہ مجھ پر اس شخص کا 1000 ہے، اس سامان کی قیمت اس بندے دے کول ہے۔ سمجھے کہ نہیں مولوی جی؟ سامان اندے کول ہے، غلام اندے کول ہے، انہیں دعویٰ کیتا اقرار کیتا کی کہ میں اندہ اگوں دسیا بھی 1000 کیڑی شاید ہے، اس غلام دی قیمت یا سامان کی قیمت سمجھی جے، اے انہیں کیتی گل کنے عبدالجلیل نے۔ ہون ویکھو ادھروں یہ جو قول ہے اس کا لفلان علیہ الف، یہ نص ہے لزوم الف میں، کیونکہ کلمہ الا مولوی جی لزوم کے لیے ہوتا ہے، کلمہ الا لزوم کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ قول اس کا کیڑا لفلان لفلان علی یعنی مجھ پر 1000 لازم ہے فلانے کا، یہ قول نص ہے لزوم الف میں، بے میرے اتے 1000 لازم ہے فلانے دا، اینی تا نص ہے، اینی تا نص سے وضاحت ہو گئی، لازم ہو گیا۔ مولی حمزہ خیر ہی کتاب کیڑے پاسے کول ہی تو پھر انہوں ویکھنا یار۔ اچھا جی، لیکن کس تاباں ویکھو بلاؤ جی، یہاں تفسیر کا احتمال باقی ہے، یہاں تفسیر کا احتمال باقی ہے۔ سنو کیڑی تفسیر،
کہ اے جڑا 1000 میرے ذمہ لازم ہے، یہ 1000 کس چیز کا ہے؟ اے تفسیر باقی 1000 تو ذمہ آ گیا، لیکن یہ ہے کس چیز کا؟ قرضہ لیا تھا وہ دینا ہے، اس نے امانت رکھی تھی وہ واپس کرنی ہے، کوئی چیز خریدی ہے یہ اس کا ہے جی، یا کسی بندے نے اس نے کسی سے قرضہ لینا تھا تو اس نے اس کو میرے ذمہ کر دیا کہ یہ قرضہ دے گا، تو اس کو کہتے ہیں کفالت، کہ وہ 1000 میرے ذمہ ہیں جی۔ یا شرن بھئی یہ رشتہ دار ہے مثال کے طور پر، غریب ہے اور قاضی نے اس کا خرچہ میرے ذمہ لگا دیا تو میں نے اس کا 1000 روپیہ دینا ہے۔ مولوی جی کئی احتمال ہیں، یعنی جس وجہ سے 1000 لازم ہو سکتا ہے وہ ساری وجہوں کا یہاں احتمال ہے کہ کوئی نہیں، صرف یہاں تک تو یہ ثابت ہوا کہ میرے ذمہ اس کا 1000 ہے، وہ ہے کس کا یہ نہیں ہے۔ چونکہ تفسیر کا احتمال باقی ہے، اس نے آگے سے وضاحت کر دی، من ثمن ھذا العبد، مجھ پر اس کا 1000 ہے اس غلام کی قیمت سے۔ کیڑا غلام؟ جڑا انہیں پڑھے ایک مقر نے نہیں، ایس غلام دی قیمت دینی ہے۔ مولوی جی اے تفسیر ہو گئی کندے نال؟ من ثمن، اے بن گیا مفسر، تے فلانے دا میں 1000 دینا ہے وہ بن گیا مفسر۔ ہن وجہ پتہ لگی بے 1000 کیڑی شے دا دینا سی، سبب کی سی؟ سبب ہے کہ میں کول غلام خریدیا ہے، ایندا دینا ہے۔ اچھا جی، یا اسی طرح کہہ دیا من ثمن ھذا المتاع، من ثمن ھذا المتاع، اے جڑے ایندے کول انباں دی پیٹی پئی ہے نا، ایندا میں 1000 دینا ہے۔ چلو موقع دی گل کردے نا، اے جڑی ہاں وہ جڑی مولی شفاق نے گھروں لیونی تو راج بھول گیا جی، سمجھی جی گل؟ اب یہ کیا بن گیا اس کے ساتھ؟ مفسر کون؟ لے فلان علیہ الف، یہ بن گیا مفسر۔ من ثمن ھذا العبد، یا من ثمن ھذا المتاع، یہ بن گیا مفسر۔ اب جو باقی اعتمال تھے 1000 کے لازم ہونے کے وہ سارے ختم ہو گئے، پتہ چل گیا کہ یہ 1000 کس کا ہے؟ آ جڑا مبیہ ہے نا ایندا 1000 ہے، ایندا 1000 ہے۔ لہذا نس تھی کہ مجھ پر 1000 لازم ہے، مجھ پر 1000 لازم ہے۔ تفسیر یہ ہوئی کہ وہ 1000 اس چیز کا ہے، وہ 1000 اس چیز کا ہے، لہذا مفسر کو نس پر ترجیح ہوگی۔ کس کو؟ مفسر کو نص پر ترجیح ہوگی۔ نس یہ تھی مطلقاً 1000 لازم ہے، مطلقاً 1000 لازم ہے، کیونکہ نے اقرار کر لے، اور تفسیر یہ ہے کہ اس شے کا بدلہ کیڑی شے؟ غلام کا بدلہ، اے غلام، ھذا الغلام، ھذا المتاع، اس کے بدلے۔ لہذا اب وہ حضرت صاحب غلام اس کے حوالے کریں، 1000 لے لیں، سامان اس کے حوالے کریں، سامان اس کے حوالے کریں تو 1000 لے لیں۔ اگر وہ سامان اس کے حوالے یا غلام اس کے حوالے نہیں کرتا تو اس کو 1000 دینا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے وضاحت کر دی کہ یہ 1000 اس کا ہے۔ آگے سمجھ، یہ مطلب ہے کہ مفسر کو نص پر ترجیح ہے۔ اگر مفسر کے ساتھ نہ ہوتا تو پھر تو مطلقاً 1000 لازم تھا۔ کیا تھا؟ مطلقاً 1000 لازم تھا، تو تھا، لیکن جب وضاحت ہو گئی ہے تو اب اس کا بدلہ ہے، لہذا وہ دوسرا غلام اس کے سپرد کرے یا سامان اس کے تو 1000 لے لے۔ یہ مطلب ہے کہ نص پر کس کو ترجیح ہے؟ مفسر کو، کیونکہ وضاحت ہوگی کہ وہ 1000 کس چیز کا ہے۔ ہاں جی شابہ جی، بات چل رہی ہے مفسر کی۔ مصنف علامہ نے قرآن پاک سے ایک مثال دی ہے اور احکام شرعیہ میں بھی ایک مثال دیا ہے۔ اب دوسری مثال دیتے ہیں کہ کسی شخص نے کہا لی فلان علیہ الف من ثمن ھذا العبد، کسی شخص نے کہا او من سامان او من ثمن ھذا المتاع، کسی شخص نے کہا کہ فلاں کے لیے مجھ پر 1000 ہیں اس غلام کی قیمت سے یا اس سامان کی قیمت سے۔ اس سے کا مطلب ہے اس غلام دی قیمت ہے جڑا میں 1000 دینا ہے، یا اس سامان دی یا قیمت، اس سامان کی قیمت ہے۔ تو یہ کلام جو ہے کیڑا؟ فلان علیہ الف، صرف اتنا
نص ہے لزوم الف میں کہ اینی گل نال چونکہ الا لزوم کے لیے ہوتا ہے، اس نے اقرار کر لی ہے، المرء یؤخذ باقرارہ، لہذا اتنی بات کے ساتھ ہزار لازم ہو گیا، ہزار لازم ہو گیا۔ لیکن تفسیر کا احتمال باقی ہے وہ کہ کیڑا یہ جو ہزار ہے یہ کس چیز کا ہے، یہ کس وجہ سے لازم جی یہ کس وجہ سے لازم آیا، کس وجہ سے لازم آیا اس کو؟ تو جب اس نے کہا من سامان ھذا العقد یا کہا من سامان ھذا المتاع، تو اس نے بیان کر دیا اس کے ساتھ مراد کو، تو کیا کہ جو میں نے جو دینا میں نے ہے کہا ہے وہ دینا ہے اس مبیے کا بدلہ ہے۔ جی، اس مبیع کا وہ جڑی بدلہ۔ شے لے دوں مبی آندے نے مبیون مبجون جس پر بیعت کی بیچا گیا، جی تو یہ اس مبیے کا اس مبیع کا بدلہ ہے، جی یہ ہزار اس کا بدلہ ہے، بدلہ ہے، لہذا اب مقابلہ ہو گیا کس کا؟ نص کا نص کا مفسر کے ساتھ، اور مفسر کا۔ ایو ہی کلام نص ہے، ایو ہی مفسر ہے، اگلا مفسر ہے، ان دی گل نہیں، گل مفسر دی ہے جی کہ نص کہتی ہے کہ ہزار لازم ہے، لازم ہے، مفسر کہتا ہے ہزار مطلقاً نہیں آئندہ ہے، جی لہذا کس کو ترجیح ہے؟ ریاست مفسر کو ترجیح ہے، مطلب کی ہے جب وہ اگر تو اس نے غلام پہلے دے دیا ہے، جی سامان دے دیا پھر تو بات ختم ہے، جی۔ لیکن اگر سامان اور غلام اس کے پاس ہے پاس ہیں تو اب تب ہزار دے گا جب وہ غلام یا سامان اس کے سپورٹ کرے گا، کرے گا۔ سمجھ آ گئی جی؟ جی کو پلے پئی جی تے بے نص دے نال مفسر دا مقابلہ ہے تو کنوں ترجیح دیتی ہے؟ مفسر باوری کتے گھنٹ بعد بیٹھے نے، چلو منع کرو۔ اور اگر کہا شخص نے اور اگر کہا شخص نے فلانے کے لیے مجھ پر ہزار ہے، فلانے کے لیے مجھ پر ہزار ہیں، اس غلام کی قیمت سے اس غلام کی قیمت سے یا اس سامان کی قیمت سے، یا اس سامان کی قیمت سے، پس قول قائل کا پس قول قائل کا علیہ الفن علیہ الفن، بولے فلان نالے جی نص ہے نص ہے لزوم الف میں، لزوم الف میں، کیونکہ الا لزوم کے لیے ہوتا ہے بھی میرے اتے ہزار فلانے دا لازم ہے، مگر یہ کہ مگر یہ کہ تفسیر کا احتمال باقی ہے، تفسیر کا احتمال باقی وہ ہے، بین استور تفسیر جہت لزوم الف ان دے ہزار دے لازم ہونے دی وجہ کی ہے، ہزار دے لازم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کی ہے۔ پس بس قائل کے قول کے ساتھ قائل کے قول کے ساتھ یا قائل نے اپنے قول کے من سامان حاض العبد من سامان حاضر یا من سامان حاض المتاع، من سامان حاضر المتاع، اس قول کے ساتھ قائل نے بیان کر دیا مراد کو اس کے ساتھ، بیان کر دیا مراد کو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ لفلان علیہ الفن کے ساتھ، بے اس کو مراد کی ہے میری بھی ہزار کیڑی شاید ہے، سنیے گل، لہذا اب آ گیا مقابلہ کس کا؟ نص اور مفسر کا، نص آندھی ہے مطلقاً لازم ہے، مفسر آندھا نہیں یہ شاید بدلے جو لازم ہے، پس ترجیح پائے گا مفسر بس ترجیح پائے گا مفسر نص پر، نص پر، حتیٰ کہ تاکہ وہ تھلے لکھے یہ حتیٰ نال فائدہ ترجیح مفسر النص، بے کٹی کٹا کی نکلیا پھر بے فائدہ کی ہویا، حتیٰ کہ نہیں لازم آئے گا نہیں لازم آئے گا مقر کو، مقر کو، جنہیں آخنا لے فلان علیہ ان کی کہ اقرار نہیں کیتا، اقرار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مقر، مقر جی، حتیٰ کہ نہیں لازم آئے گا مقر کو مال، تاکہ نہیں لازم آئے گا مقر کو مال، کیڑا مال ہو جڑا ہزار آکھی بیٹھا ہے، مگر غلام کے قبضے کے وقت غلام کے قبضے کے وقت یا سامان کے قبضے کے وقت، یا سامان کے قبضے کے وقت، جی اور اگر کسی نے کہا فلاں کے لیے مجھ پر ہزار ہیں اس غلام کی قیمت سے یا اس سامان کی قیمت سے، بس قول اس کا علیہ الف نص ہے لزوم الف میں، مگر یہ کہ احتمال تفسیر کا باقی ہے، بس اپنے قول کے ساتھ من سامان ھذا العقد یا من سامان ھذا المتاع بیان کر دیا قائل نے مراد کو اس کے ساتھ، بس ترجیح پا جائے گا مفسر نص پر، حتیٰ کہ نہیں لازم آئے گا مقر کو مال،
مگر غلام کے قبضے کے وقت یا سامان کے قبضے کے وقت. اور اگر کہا قائل نے فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہیں اس غلام کی قیمت سے یا اس سامان کی قیمت سے، پس قول قائل کا علیہ الف نص ہے لزوم الف میں، مگر یہ کہ احتمال تفسیر کا باقی ہے. پس قائل نے اپنے قول کے ساتھ من ثمن ھذا العبد یا من ثمن ھذا المتاع بیان کر دیا مراد کو اس کے ساتھ، پس ترجیح پا جائے گا مفسر نص پر، حتیٰ کہ نہیں لازم آئے گا قائل کو، حتیٰ کہ نہیں لازم آئے گا مقر کو مال مگر غلام کے لینے کے وقت یا متاع کے لینے کے وقت. آگے جی. وقوله لفلان علي ألف ظاهر في الإقرار نص في نقد البلد فإذا قال بنقد بلد كذا بلد كذا يترجح المفسر على النص فلا يلزمه نقد البلد بل نقد بلد كذا وعلى هذا. صبر توجہ جی. اور مثال پیش کرتے ہیں. شخص نے اقرار کیا لفلان علی الف من نقد بلد کذا. فلانے کا رہندہ پاکستان اقرار کیتا فلانے کا مجھ پر 1000 پاؤنڈ ہے. 1000 پاؤنڈ ہے. وہ فلانے شہر تو مراد 1000 دینار ہے، 1000 درہم ہے. اچھا جی. اس نے کہا کہ لے فلان علی الف لے من نقد بلد قضا من نقد جتھے انہیں مولوی جی اقرار کیتا ہے اس شہر دے نہیں کسی اور شہر دے پیسے دی نہ لے لیا. پاکستان میں آکھیا انہیں مثال طور تے جی میں کی دینے نے ریال دینے نے کی دینے نے اندہ 1000 ریال دینا ہے. اب دیکھیں یہ جو تھا نا لے فلان علیہ لے الف یہ ظاہر ہے اقرار میں. ظاہر آکھو یہ نہ سکو پیچھے نہ سکے گالے کی ہے. یہ اقرار ہے، یہ اقرار ہے یعنی نص ہے. وہ تقریر کرو تسی پچھلی کہ یہ اقرار میں مولوی جی نص ہے، یہ نص ہے. اور چونکہ جس جگہ بات کی جائے پیچھے پڑے سی مسئلہ اس جگہ کے پیسے مراد ہوتے ہیں، اس جگہ کے پیسے مراد ہوتے ہیں. تو ظاہر یہی ہے کہ اس جگہ کے پیسے مراد ہیں جس جگہ بات کر رہے ہیں. لیکن چونکہ تفسیر کا احتمال باقی ہے کہ جائز ہے کسی اور ملک کے پیسے ہوں، تو جب اس نے من نقد بلد قضا کے ساتھ تفسیر کر دی کہ فلاں ملک کے پیسے میں نے اس کے دینے ہیں، اب یہ بن گیا مفسر. لے فلان علیہ الف بن گیا تو مفسر کے ذریعے مفسر کی وضاحت ہوگی کہ وہ 1000 اس شہر کا نہیں جہاں بات کر رہا ہے بلکہ اس شہر کا جس کا نام لیا ہے، جس کا نام لیا. تو اب نص کا مقابلہ آ گیا کس کے ساتھ؟ مفسر کے ساتھ. تو مفسر کو لہذا جس شہر کا نام لیا ہے اس شہر کے پیسے دینے ہوں. جس اگر اس نے ریال کہے ہیں تو 1000 ریال دینے ہیں، پاؤنڈ کہے ہیں تو 1000 ڈالر کہے ہیں تو 1000 ڈالر دینے ہیں. جو اس نے نام لیا اب اس کے ذمہ وہ آ گئے. ہاں جی. اور مثال دیتے ہیں کہ کسی شخص نے کہا لی فلان علیہ الف من نقد بلد کذا. کسی شخص نے کہا کہ فلاں کے لیے وہ دیکھنا گوا کہ اس مثال میں بھی ترجیح پائے گا مفسر نص پر. جی کہ فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہیں. تو یہ مجھ پر 1000 ہیں
اقرار میں یہ ظاہر ہے یہ اقرار میں ظاہر ہے اور نقد البلد میں یہ نص ہے. اور نقد البلد میں یہ نص چلو ہے وضاحت کرو جی میں کی نے کہ اس شہر کے پیسے کے پیسے دینے ہیں. جی. لیکن جب اس نے آگے تفسیر کر دی تفسیر کی من نقدی بلدی قضا سے کہ فلانے شہر کے پیسے اس شہر کے نہیں میں جس میں ہوں جی. بلکہ فلانے شہر کے پیسے. مراد ہے. تو اب اب چونکہ تفسیر ہو گئی ہے چونکہ تفسیر ہو گئی وضاحت ہو گئی ہے تو کہ وضاحت- پیسے کس ملک کے دینے ہیں وضاحت ہو گئی ہے کہ پیسے کس ملک کے دینے ہیں تو اب وہی لازم ہوں گے. تو وہی اب لازم ہوں گے. اب وہی لازم ہوں گے. لہذا مفسر کہتا ہے پیسے فلاں ملک کے نص کہتی ہے اس شہر کے اس شہر کے ہیں تو کس کو ترجیح ہے تو فصل کو ترجیح ہے تو جس کا نام لیا ہے نا اس شہر کے پیسے لازم لازم ہوں گے. سمجھ گئے ہو اے کہ جدو متکلم اپنی مراد خود بیان کر دے تو پھر مزید اس پر چونکہ چنانچہ نہیں ہوتا چونکہ نہیں ہوتا اس نے اپنی مراد خود بیان کر دی. اور قول قائل کا قول قائل کا لفلان علی الف لفلان علی الف ظاہر ہے ظاہر ہے اقرار میں اقرار میں نص ہے نص ہے نقد البلد میں. نقد البلد میں. بس جب کہا اس نے بس جب کہا من نقد بلد قضا من نقد بلد قضا ایک معین شہر دا نام لیا وہ ہن پیسے دا نام لے لینا سمجھائی جی تو ترجیح پا جائے گا مفسر تو ترجیح پا جائے گا مفسر نص پر نص پر. پس نہیں لازم آئے گا اس کو پس نہیں لازم آئے گا اس کو نقد البلد نقد البلد اس شہر دی نقدی نہیں لازم بلکہ بلکہ نقدی بلد قضا کی قضا تو مراد جڑا نہ لیا ہوندا متا کو بلد قضا کو شہر دا نام ہے ککڑی پورے دے نالے پر کونے چ. جی اور قول قائل کا لفلان علی الف ظاہر ہے اقرار میں نص ہے نقد البلد میں. بس جب کہا قائل نے من نقدی بلدی قضا تو ترجیح پا جائے گا مفسر نص پر. بس نہیں لازم آئے گا اس کو نقد البلد بلکہ نقد بلد قضا. قضا جس شہر دا نام لیا وہ لازم ہون گے. جی اور قول قائل کا لفلان علی الف ظاہر ہے اصل اس نے سونا چاندی تو ہر علاقے میں جڑے بندے سن نا درم دینار انہاں دا وزن اپنا ہوندا سی وزن اپنا تے انہاں وچ کھوٹ کنی انہاں بھی معیار اپنا اپنا ہوندا سی. سمجھے پے ہو اس واسطے اس وقت یہ مسئلہ ہور طرح سی. ہن ایک ملک دے جڑا پیسہ وہ سارا ساڈا کراچی تو جڑا نا جی او تور خوم دے بارڈر تک جڑا نا 10 روپے ہی سنتے ہو یہ نہیں بھی کراچی والے 10 جڑے نے وہ 100 دے برابر نے تے پشاور والے 10 جڑے نے 20 دے برابر انج نہیں ہے گا 10 وہ وکری گل ہے کہ چیزاں کسی جگہ تے مہنگیاں سستیاں وہ شہراں دے لحاظ نال وہ ہور چیز ہے. ہن ایک بندہ ہے ایبیشن دور تو موڑیاں پٹ کے کھوتی تے لد کے لیا کے منڈی چ بیچے خوہ تے انہیں خوہ لایا تے وہ داند نال خوہ کو جی گیڑ کے تے پانی لا کے تے موڑیاں لیا کے تے پٹ کے کھوتی تے لد کے بیچیاں نے. یہ 10 روپے کلو بیچ جائے تاں بھی انہوں فائدہ ہی فائدہ ہے. سمجھتے ہو ایک بندے زمین ٹھیکے تے لئی ہے یہ تے انہیں جڑا نا پیٹر لایا پانی لانے واسطے تے موڑیاں گڈیاں نے گڈیاں اس ملتان نے تے ٹرک تے لد کے پنڈی بھیج گئے نے. یہ موڑی خواہ مخواہ 1000 روپے کلو بکنی چاہیے تاں پیسے پورے ہونے. سمجھ گئے ہو گل یہ پھر وکھرا ایک نظام ہے علیحدہ. لیکن یہ بھی کہ بھی جہے وہ بھی انہیں نہ لیا ہے نا پیسے وہ ہر ملک دے ہون پورا سکہ پورے ملک چ کی ہے کہڑا وہ جڑا کاغذ ہے جی کی یہ سونے چاندی دا بدلہ جی جی ہی نص ہے نقد البلد میں. پس جب کہا اس نے من نقد بلد قضا تو ترجیح پا جائے گا مفسر نص پر. پس نہیں لازم اس کو نقد البلد بلکہ نقد بلد قضا. ہوں اتنا ایک جملہ لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ مطالبے پر ادا کرے گا لکھا ہوتا ہے. مطلب کی ہوتا ہے بھی حامل حاضہ بھی جن نے چکے ہیں نا جب اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ تو نے مجھ سے چیز لی ہے تو اتنے پیسے دو تو لہذا حامل حاضہ مطالبہ پر یہ ادا کرے گا. وہ تو لفظ لکھے ہوتا جی حالانکہ نہیں تو کوئی قیمت نہیں قیمت سونے چاندی دی ہے لیکن یہ بھی حامل حاضہ مطالبہ پر ادا کرے گا.
یہ ویکھے جملہ انگریزی کدوں بنتا ہے؟ اجے تک تو اردو لکھیا ہوندا ہے جی. حاملے اعضا بھی عربی ہے تے لفظ مطالبہ بھی عربی ہے جی. ہن پتہ نہیں کدوں کم بننا ہے جی. وعلى هذا نظائره. بس اور اسی پر ہیں اور اسی پر ہیں نظائر ظاہر مفسر کے. مفسر بھی اندر اور بھی کئی مثالاں نے. میں پورے قرآن پاک حدیث پاک وچ یا جہڑیاں بندے آپ گلاں بھئی جتھے جتھے بھی نال مولوی جی وضاحت ہو گئی ہے اوتھے وہ جڑی وضاحت ہے وہی مراد ہے. وہی اوتھے اپنی چونکہ چنانچہ نال نہیں لانی. قرآن پاک میں حدیث پاک میں جہاں جہاں کیا ہو گئی ہے وضاحت ہو گئی ہے وہی مراد ہے. اسے واسطے جڑی تفسیر ہے نا قرآن دی وہ تفسیر جڑی سب سے فائق ہے وہ تفسیر بالروایت ہے. تفسیر روایت اس آیت کے متعلق سونے کی فرمایا ہے جی. تو جی آپ کو نہیں تو جنہاں نو سونے نے یہ سنداں دتیاں نے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت مولا علی یہ سارے فرشت نے تفسیر وچ. ایک سید المفسرین سونے بنا گئے نے تے ایک نو سونے حکمت دے شہر دا دروازہ بنا گئے نے. اس واسطے اے حضرت جناب فاروق اعظم بھی انہاں کول پوچھتے سن اس آیت دا کی مطلب ہے جی. جناب عثمان بھی پوچھتے سن. باقی صحابہ پاک تو خیر کیا بات ہے ہن سارے عتبت غلام. تو وہ یہ کہ جڑے جڑے بے ہستیاں نے جی تسی تفسیر پڑھو گے نا تفسیر وچ کثرت نال قول عبداللہ بن عباس دے تے حضرت مولا علی دے نے جی. سمجھے پہ ہو جی. تو پھر یا اے وے تے یا پھر بھی پیچھے جڑے شاگرد نے آپ دے انہاں کو قول کیتا ہے. بعد جڑے نقطے بیان کری دے نے وہ قوانین کے ذریعے وہ بعد میں ہے. تو جو نا تفسیر بالروایت وہ اسی لیے عمدہ ہے کہ وہ سرکار نے جو مراد بیان کی ہے وہ ہے. سمجھیے سرکار دی مراد بیان کرنے دے باوجود بھی مفسر تفسیر کر دینے وہ چونکہ خبر واحد ہے کی ہے ظنی ہے. اس واسطے مزید بھی تفسیر کر دیتے ہیں کہ یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے. جو پڑھتے نہیں ہو کہ بعض مفسرین نے یہ کہا بعض نے یہ کہا ہر روز آتا ہے خدا دے جی. اگے جی محمد اسی پر ہیں نظائر مفسر کے. اور اسی پر ہیں نظائر مفسر کے. محکم فوق مزداد قوة على المفسر بحيث لا يجوز خلافه اصلا. چلو ظہور کی 4 قسموں میں سے چوتھی اور آخری کس کی؟ ظہور کی 4 قسموں میں سے چوتھی اور آخری اس کا نام ہے محکم. اس کا نام ہے محکم. تو محکم کو تو سمجھ آ گیا کہ محکم ہے جی بھئی یہ پکا ٹھکا ہے کہ یہ پکا ٹھکا ہے. دھیان کرے جب نکیو فَهُوَ محکم وہ کلام ہوتی ہے. بسم اللہ. محکم وہ کلام ہوتی ہے جو زیادہ ہوتی ہے قوت کے اعتبار سے مفسر پر اس حیثیت سے کہ محکم کا خلاف بالکل جائز نہیں ہے. محکم کا جائز نہیں ہے. یعنی جو محکم نے دسیا اسے تے عمل کرنا ہوتے اور کوئی توجیہ نہیں کرنا. بیان کر وہ نہیں کیا. محکم وہ کلام ہوتی ہے جو زیادہ ہوتی ہے قوت کے اعتبار سے مفسر پر اس حیثیت کے ساتھ کہ محکم کا خلاف بالکل جائز نہیں ہے. اچھا جب مفسر سے زیادہ ہے تو نص اور ظاہر سے بطریقے اولا زیادہ ہوں گے کیونکہ مفسر کون پر ترجیح ہے. آگے جی سمجھ پھر بیان کرتے تعریف کر. محکم وہ کلام ہوتی ہے جو زیادہ ہوتی ہے آذرو قوت کے قوت کے مفسر پر اس حیثیت کے ساتھ اس کا خلاف بالکل جائز نہیں ہے. پھر آتوں آخوے محکم وہ کلام ہوتی ہے جو زیادہ ہوتی ہے عذرو قوت کے مفسر پر اس حیثیت کے ساتھ کہ اس کا خلاف بالکل جائز نہیں ہے. ایک باری پھر تعریف کر دے شاید ولید سن لوے جی. محکم وہ کلام ہوتی ہے جو زیادہ ہوتی ہے عذرو قوت کے مفسر پر اس حیثیت کے ساتھ کہ اس کا خلاف بالکل جائز نہیں ہے. بالکل جائز نہیں ہے. اے شاباش. اور لکھیا جی المحکم من الاحکام جی یقال محکم اے مأمون محفوظ من الٹٹن تے وال ڈگن. کیلا بعد نے کہا یہ احکم تو فلانن سے مشتق ہے یعنی منعتہ میں نے اس کو روک دیا. تو چونکہ محکم
یہ منع کرتا ہے تخصیص اور تعویل سے جی بھی خبردار میں جو کچھ دسیا یہ پکی ٹھکی گل جی اور بہرحال محکم اور بہرحال محکم پس وہ ہے پس وہ اور وہ محکم پس محکم بسم اللہ پس وہ محکم پس وہ محکم زیادہ ہوتا مراد و کلام زیادہ ہوتا ہے محکم زیادہ ہوتا ہے محکم عذرو قوت کے عذرو قوت کے مفسر پر مفسر پر اس حیثیت کے ساتھ اس حیثیت کے کہ ساتھ نہیں جائز کہ نہیں جائز خلاف محکم کا خلاف محکم کا بلڑ کلڑ او عیب یترا کو موجبو بھی اندہ موجب چھڑیا جائے انج نہیں اسے تے ہی عمل کرنا ہے ہاں جی شاہ جی اور بہرحال محکم پس وہ محکم وہ ہوتا ہے جو زیادہ ہوتا ہے عذرو قوت کے مفسر پر اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں جائز محکم کا خلاف بالکل جی اور بہرحال محکم پس وہ ہوتا ہے جو زیادہ ہوتا ہے ضرور قوت کے مفسر پر اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں جائز خلاف محکم کا بالکل اب اس کی مثالیں جی مثالہ فی الکتاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ بکل شیء علیم وان اللہ لا یظلم الناس شیئا مثال دیتے ہیں قرآن پاک سے ان پہلے قانون سمجھو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے تبدیلی محال ہے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں تغیر محال ہے تبدیلی محال ہے اور جو اللہ نے خبریں دی ہیں ان کا خلاف محال ہے جو اللہ نے خبریں دی ہیں ان کا خلاف محال ہے بھئی اے سارے کائنات میں جو کچھ کرنا ہے کنے کرنا ہے اللہ نے تو جو خبر اللہ دیتی تو پھر وہ نہیں ہونا جی اللہ تعالیٰ خبر دیتی ہے یہ تو نہیں نبی اللہ تعالیٰ خبراں دیندا تو پرلے پاسے کو نعوذ باللہ اور خدا جڑا کام کرتا ہے سمجھے ہو وہ وحدہ لا شریک ذات ہے تو اللہ کی خبروں میں اللہ کی خبروں کا خلاف محال ہے ذات و صفات میں تغیر محال ہے سمجھے جی صرف ایک اور مسئلہ عقیدے دا کہ اللہ تعالیٰ وعدے کا خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ وعدے کا خلاف نہیں کرتا جو نیکیوں پر اللہ نے وعدے کر دیے وہ پکے ٹھکے ہیں میعاد گرفت جو ہے گرفت یہ تحت المشیت ہے کیا تحت المشیت جو اللہ نے جو میعاد ہے نا میعاد جی بھئی گرفت وعید وہ وعد ہے یہ وعید وعید جو ہے وعید جو اللہ نے سنائی ہے کہ ہم یہ مجرم ہوگا تو یہ گرفت کریں گے اس وعید جو ہے یہ تحت المشیت ہے کہ اللہ چاہیں معاف کر دیں چاہیں جس طرح بیان کیا گرفت کریں لیکن جو وعدہ کیا اس کا خلاف نہیں ہے بھائی جو کچھ بزرگاں دسیا ہے سمجھایا وہ تو عرض کر رہے ہیں اب سمجھے مسئلہ اس قانون کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں جو خبر دی ہے وہ محکم ہے وہ محکم ہے اس میں ذرا تبدیلی نہیں کوئی دوسری صورت نہیں ان اللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا یہ بات محکم ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شے ہو اور اللہ اس کو نہ جانتا ہو جی کیونکہ تو ہی ہونا بھی شے کسی اور نے بنائی پرلے کمرے لوگ کے تا ہی ہے نا جو تو بنائی ہر شے اللہ نے بنایا تو پھر یہ کیوں ہو سکتا ہے اللہ نے پتہ نہ ہوگی سمجھی گل لہذا یہ بات پکی اسی طرح ان اللہ لا یظلم الناس شیئا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتے لوگوں پر کچھ ظلم دے تھلے لکھی تفسیر بے نیکیاں قیامت نو کٹا دین تے برائیاں بدا دین انج نہیں ہوئے گا بلکہ نیکی 1 تے 700 دے برابر کرنی ہے گناہ 1 دا 1 کی سنیے گل اب اللہ تعالیٰ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتے یہ محکم بات ہے سوال ہی پیدا نہیں کہ اللہ کیا کرے ذرہ برابر ظلم کرے ظلم نقص ہے ظلم نقص سے اور عیب ہے اللہ عیبوں سے پاک ہے اور علم نہ ہونا جہالت ہے
اور جہالت عیب ہے، اللہ عیبوں سے پاک ہے۔ اس لیے ہر شے کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ بالکل ظلم نہیں کرتے۔ یہ باتیں پکی محکم پکی ٹھکی ہیں جی۔ ہاں جی سمجھی گل، ایندا منع کر لی گل تو سمجھ آ گئی ہے جی۔ اور تو دیکھو نا آشیا، ان اللہ بکل شیء علیم، ایویں جی وکان اللہ علیما حکیما، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جنہ اللہ تعالیٰ خبراں دتیاں نے اپنی ذات دے بارے ساریاں کی نے محکم ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بعض جگہ تے کہ بھی ان دا بھی مطلب سمجھانے واسطے بھی کی تصویر کی ہے، تو بھی وہ مفسرین نے کسا آکھا جی کہ ساری سمجھ یہ گل آؤندی ساری چیز آؤندی ہے، وہ اور چیز ہے، لیکن جیڑی مراد ہے اللہ دی وہ پکی ٹھکی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ان چیزوں سے ہے کہ نہیں اعتماد رکھتا تبدیل اور زوال کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ واجبات سے ہے، لوازمات سے ہے، کیونکہ علم صفت ہے اللہ کے کمال کی، اور علم کا خلاف جو ہے جہالت وہ تو نقص ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نقص سے پاک ہے۔ اور اسی طرح تنزہ اللہ کا پاک ہونا ظلم سے، یہ صفت اللہ کی کہ اللہ ظلم سے پاک ہے، یہ صفت ان صفتوں سے ہے کہ نہیں اعتماد رکھتی تبدیل کی اور نسخ کی، انج نہیں ہو سکتا، انج نہیں ہو سکتا۔ آگے مثال اس کی اور اس کے کس کی؟ کتاب میں، کتاب ان اللہ بکل شیء علیم، اور ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، جی مثال محکم کی کتاب میں ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، اور ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، شیئن ذرہ برابر، یہ تنوین جو ہے یہ تنکیر کی ہے، اور اس میں چھوٹا ہونا معنی کہ ذرہ برابر شے، تل بھر اللہ، بلا یظلمون فتیلا ہوتا قرآن پاک میں، تے فتیل ہو جی گٹھلی وچ چٹا جا دھاگا ہوندا ہے، کھجور ویکھی ہو اندی گکیڑ بھی ڈٹھی ہو، گکڑ نا ہیں گٹک، اچھا اندر جڑے ہوندا ہے سوراخ اندے وچ پتلا جا دھاگا ہوندا ہے، تو ادو لغت پوچھ رہے ہیں، اس لغت نہیں چاہ سائی، کمال ہے بیٹا، بعد وچ پوچھ لوی، سمجھی گل؟ تو فرمایا کہ تمہیں اس دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مثال محکم کی کتاب میں ان اللہ بکل شیء علیم، اور ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، آگے وفی وفی الحکمیات ما قلنا فی الاقرار انه لفلان علی الف من ثمن هذا العقد فان هذا اللفظ محکم فی لزومه بدلا عنه آگے وعلى هذا نظائره۔ چلو خیر، اچھا جی ایک مثال دیتے ہیں مسائل کے اندر، یہ وہی مثال ہے جو پیچھے مفسر کی تھی، جو پیچھے مفسر کی تھی، او تے حاشیے تے سوال ہے، پھر وہ جواب پڑھ دیں، سوال جواب کہ پیچھے تسیں مثال دی تھی مفسر دی، ہن تسی محکم دی پہ دیندے ہو، ایکو مثال نو دو پاسے لے جانا ہے، تو وہ ہے کہ جو مولوی جی جو شرعی احکام ہے، جو یہ جو لوگ چیزیں بولتے ہیں تو گرفت ہوتی ہے، وہاں جو مفسر ہے نا وہی محکم ہوتا ہے، وہاں مفسر محکم ایک ہوتے ہیں، مفسر محکم ایک ہوتے ہیں، یعنی اس قسم کی وضاحت کہ جس کے بعد کوئی احتمال نہ رہے، ایسی وضاحت جس کے بعد کوئی احتمال نہ ہے، تو اس کا مفسر بھی کہہ سکتے ہو، محکم بھی کہہ سکتے ہو۔ تو وہی جو پیچھے مثال پڑھی ہے، لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ هَٰذَا الْعَبْدِ، پچھلی ساری وضاحت کہ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، جب اس کے ساتھ من ثمن هَٰذَا الْعَبْدِ جوڑ دیا ہے، اب یہ لفظ محکم ہو گیا ہے کہ 1000 لازم بدلہ غلام کا، باقی اعتمال سارے ختم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو پہلے اس کو مفسر بیان کیا تھا، اب اس کو محکم بیان کیا، یہ ٹھیک ہے بالکل۔ ہاں جی کیا کیا جی مثال دیتے ہیں شرعی احکام میں کہ پیچھے جو مثال گزری ہے کہ تفسیر کے اندر ہو لفلان علی الف،
اس میں احتمال ہے تفسیر کا. جب اس نے کہا من ثمن هذا العبد تو یہ اب اس میں جو احتمال تھے وہ سارے ختم ہو جو گئے. احتمال تھے وہ سارے تو ختم. وضاحت ہوگی کہ اب یہ جو 1000 ہے صرف اور صرف اور صرف یہ بدلہ ہے غلام کا، کسی اور کا نہیں نہیں ہے. ہے. یہ مفسر بھی ہے، یہ محکم بھی محکم بھی ہے، ہے. کیونکہ اس میں دوسرا کوئی احتمال ہی نہیں ہے. جی. اور حکمیات میں اور حکمیات میں کیش ہے لکھا نہیں بین استود بولو چاہنا. اور مثال محکم کی حکمیات میں اور مثال محکم کے حکمیات وہ جو بیان کیا ہم نے اقرار میں، وہ جو بیان کیا ہم نے قرآن میں او فی ما تقدم ابھی چھوڑا جو پڑے ہیں یہ بات میں کسی گلا کی کہ فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہے اس غلام کی قیمت سے، فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہے اس غلام کی قیمت سے. بس بے شک پس بے شک یہ لفظ یہ لفظ کیڑا فلان علیہ من سامان حاض العبد اے پورا مل کے وکھرا وکھرا کرو تے مفسر تے مفسر تے جے پورے نو کٹھا کرو تے پھر کی بن گیا؟ یہ لفظ محکم ہے، لفظ محکم ہے 1000 کے لزوم میں 1000 کے لزوم میں بطور بدلے کے غلام سے. بطور بدلے کے غلام سے. ہاں جی. اور مثال محکم کی حکمیات میں وہ جو بیان کیا ہے ہم نے اقرار میں یہ بات کہ فلاں کے لیے مجھ پر 1000 ہے اس غلام کی قیمت سے. بس بے شک یہ لفظ محکم ہے 1000 کے لزوم میں بطور بدلہ غلام سے. اور مثال محکم کی حکمیات میں وہ جو بیان کیا ہم نے اقرار میں بے شک فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہے اس غلام کی قیمت سے. پس بے شک یہ لفظ محکم ہے 1000 کے لزوم میں بدلہ بطور بدلہ غلام سے. جی. وعلی ھذا نظائرہ اور اسی پر ہیں اور اسی پر نظائر محکم کے. نظائر محکم کے. بے جدو متکلم انج دی مولوی جی وضاحت کر دے وے کہ وچ دوجا احتمال اور ذرا بھی نہیں رہ گیا. اینو مفسر بھی کہہ سکتے ہیں تے پورے نو محکم بھی کہہ سکتے ہیں. پورے نو محکم بھی کہتے کہ دوجا احتمال ہی وچ ختم ہو گئے کہ ہے وچ کوئی نہیں ہے. ہاں جی شابت جی. اور اسی پر ہیں نظائر محکم کے. اور اسی پر ہیں نظائر محکم کے. جنیاں مثالاں اگے چلو وہ حکم المفسر بالمحکم لزوم العمل به ما لا مغالطہ. بس ظاہر اور نص کا بھی پیچھے حکم آیا تھا کہ کوئی نہیں آیا کہ ان پر عمل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہے. صرف جب مقابلہ آ جائے گا تو نص کو ترجیح ہو. بات سمجھے؟ اب سنو مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے ان دونوں پر عمل کرنا لازم ہے خام خواہ. یہاں کوئی دوئی صورت نہیں ہے کیونکہ مسائل کے اندر یہ ایک ہی ہوتے ہیں. کیا کہ جی مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا لازم ہے خواہ مخواہ. پھر رکھو مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا لازم ہے خواہ مخواہ. او جی یہ بندہ جھوٹ مار رہا ہوگا دا یہ سانو شریعت نے آکھے نہیں بونے آکھے نا میں نے اس غلام کا 1000 دینا ہے یہ جو کوٹ ٹھکے نہ ہو سی یہ سانو پوچھنے دی لوڑ ہی نہیں. سانو شریعت اس مکلف ہی نہیں بنایا. سمجھا جی. سونے کو فیصلہ آیا سونے فیصلہ کر دیتا فرمایا گل سنو تواڈے وچوں بعض تے گلاں دے ذریعے غالب آ جاندے نے زبان دے چلاک ہوندے نے تو فیصلہ ہوگا تمہاری باتوں پر لیکن خیال کرنا اگر تم نے تیزی کے ذریعے کسی کا حق مار لیا تو اپنے پیٹ میں آگ ڈالو گے اپنے. لیکن فیصلہ فرمایا تواڈے گلاں تے ہونا ہے جو تساں کہنا اس تے فیصلہ ہونا ہے. اے وہ قانون ہے چونکہ جو انہوں نے وضاحت کی ہے بس وہ پکی بات ہے فیصلہ اسی پر ہے. سمجھی جی. یہ جی گل کرنی تاری بار گال یا چوئے وے کہ تواڈے سامنے کسی گل بندے کیتی ہے گل کر کے نال ہی وضاحت کرتا جی میرا مطلب ہے وے تو نہیں تیرا مطلب ہے وے مطلب کڈی پھردا ہے جی. اجازت ہے اس نہیں جو نے مطلب کڈے اس دے نال دی گل جوڑنی ہے. لہذا ہن گرفت ہوئی تے ہوئی نہیں ہوئی تے گل خام خواہ نہیں پینا جی ہن تماشا بنیا جی. سنیا جی ایشا بس من کر لے.
اور حکم مفسر کا اور حکم مفسر کا اور محکم کا اور محکم کا لزوم عمل ہے لزوم عمل ہے دونوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ خواہ مخواہ یعنی ضروری جی اور حکم مفسر اور محکم کا لزوم عمل ہے ان دونوں کے ساتھ خواہ مخواہ اور حکم مفسر کا اور محکم کا لزوم عمل ہے ان دونوں کے ساتھ خام خواہ اور دیکھو حاشیت اور محکم فی لزوم ہی نظر آیا اس حیثیت سے کہ نہیں ممکن تبدیلی اس کی بائیں طور کے بدلائے اپنے اقرار سے اس کے عدم کی طرف کسی وقت میں اوقات میں سے پس نہیں باقی رہا قبول کرنے والا واسطے ازالے کے اور فسخ کے اور تغیر کے اسی طرح حال ہے عقود کا جو لازم ہوتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں لزوم کے موانے سے کہ جڑے جڑے آپس سودے کری دے نا تے جنہاں نال کوئی اس قسم دیاں بندشاں نہیں لائیاں بے اگر انج ہویا تے پھر میں نہیں کرنا مطلقاً کیتا ہے او اوویں لازم ہو جاندے نے اوویں لازم ہو جاندے نے ایک ہوندا ہے خیار رویت ایک ہوندا ہے خیار عیب او جس لے کتاب البجوع آوے گا نا بے دا باب اوتھے او دساں گے بھی یہ کی ہوندا ہے جی انشاءاللہ خیر رہی اچھا جی بدلاً ان ہو اس لیے کہ قول قائل کا لہو علی الفن اعتماد رکھتا ہے اسباب مختلفہ کا بھی یہ کیڑی شہد آزار ہے پس جب کہا اس نے من سامنے حاضل یہ پکی ٹھکی گل ہوگی محکم ہوگی سنی جے پس جب کہا گیا فین کیل اگر کہا جائے کہ جب کہا لے فلان علیہ الفن تو یہ بھی تو محکم ہے یہ بھی تو محکم ہے اس معنی پر کہ اگر رجوع کرے بعد اس کے تو رجوع صحیح نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے اس کے قول میں سامنے حاضل عبد کو تخصیص کی کہ اس کے ساتھ مل کر یہ محکم ہے اس کے بغیر بھی تو محکم اقرار سے وہ مڑ نہیں سکتا تو کیلا کہا گیا کہ قول اس کا لے فلان علیہ ظاہر اس کا لزوم بغیر عوض کے بغیر یہی نہ کہ کیونکہ چیز کا ذکر نہیں ہے لزوم بغیر اور یہ تعویل کا اہتمام رکھتا ہے بائیں طور کے ہو غلام کے سمن سے پس جب تعویل کا احتمال ہے تو پھر محکم نہ ہوا محکم نہ ہوا برخلاف اس کے قول کے من سامان ہاذا لبدو یہ تعویل کا احتمال نہیں رکھتا اب محکم بنے اچھا جی سوال جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ تحقیق ثابت ہوگی یہ بات اس سے پہلے اے تا مفسر دی مثال سی تے محکم وہ ہوتا ہے جو زیادہ ہوتا ہے ضرور قوت کے مفسر پر تے مفسر ہو گیا مزید مفسر بن گیا مزید علیہ تے محکم بن گیا مزید او مزیود نو یہ اس پر زیادہ جو ہوا یہ کیا بن گیا مزید جس پر زیادتی وہ کون مزید علیہ وہ کون ہے مفسر مولوی جی محکم مزید ہے تے مفسر مزید علیہ آنکھیں نہیں مزداد قوت نال مفسر ہے تو قانون یہ ہے کہ مزید علیہ کا غیر ہوتا ہے مزید علیہ کا غیر ہوتا ہے تو پس کیسے ہوگی یہ مثال محکم کی حالانکہ مفسر کی مثال کی علاوہ ازیں کہ انہذا یہ اعتماد رکھتا ہے رجوع اور اسقاط کا بائیں طور کے التزام کرے اس کا بغیر عوض کے من سامان ھذا العبد یا قائم کر دے مقر لا جس کے لیے اقرار کیا گیا وہ گواہ قائم کر دے لزوم الف پر مطلقاً یا وہ گواہ قائم کر دے جی اے غلام دے میں نہ ٹھوک رہے انہیں میرا 1000 دینا ہے اس تو علاوہ اے میرے کو گواہ موجود نے تو ان گواہاں دی گل منی جائے گی اور عاجز آ جائے گا مقر حجت کے ثابت کرنے سے جی تو پھر تو بکھرے بکھرے ہو گئے تو دا جواب ہے اللہم مگر یہ کہ کہا جائے کہ جواب یہ دیا جائے گا کہ مفسر اور محکم حکمیات میں ان سے ہیں کہ نہیں پایا گیا نہیں پائی گئی جدائی اس میں مفسر اور محکم میں یہ جو حکمیات ہیں نا مثالیں یہ مفسر اور محکم میں ایک ہی ہوتا ہے اس میں کیونکہ جب مفسر ہو گیا تو اس میں کوئی باقی احتمال ہے تعویل کا تخصیص کا ختم نہیں ہو گیا تو محکم میں وہ ہوتا ہے جس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال نہ ہو اس لیے یہاں کہا ہے کہ یہ مثال وہی دی ہے تو لہٰذا یہ نور المعارج بھی آ جائے گی وضاحت مزید
کہ بھی ان کی مثالیں حکمیات کے اندر ایک ہی بنتی ہیں. کس کی؟ شاباش بھائی. چلو یہ 4 قسمیں آگے کس کی؟